الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی 133 نمبر سورہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کے حصول میں جلدی کرو، جلدی اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرو۔ مغفرت گناہوں کو بخشنا یہ خدا کا کام ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کو کسی تھیلی میں ڈال کے وہاں آویزان نہیں کیا، جو یہاں سے جلدی دوڑ کے جائے گا اس کو مل جائے گی، باقی محروم ہو جائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے خدا نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کام کرو۔ کون کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں خدا نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے؟ درجنوں ہیں، درجنوں۔ اچھا، کچھ کام ہیں ان کا انفرادی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے بخشش کا باعث بنتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ کام مغفرت کے سبب بنتے ہیں، وہ ان کا فائدہ اجتماعی ہوتا ہے، معاشرے کے اوپر اس سے عمل کے جو ہے نا وہ روحانی اور جسمانی آثار مترتب ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نماز پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی بار بار میں آپ کو سنا چکا ہوں، رسول خدا نے فرمایا ہے یہ جو نماز ہے وہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو آپ کے گھر کے دروازے پر پھوٹے اور آپ اس میں دن میں 5 دفعہ نہائیں۔ جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جس طرح درخت کے پتے، اسی طرح 5 وقت کی نماز سے آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے، گناہ بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس سے باقی افراد کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کا دائرہ وسیع ہے اور اس کے نتیجے میں اس عمل کے معاشرے کے اوپر مثبت جو ہے وہ اثرات مترتب ہوتے ہیں، اس لیے اس عمل کو اللہ نے سبب مغفرت قرار دیا ہے۔ اور ان میں سے ایک امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کریں گے تو جنہوں نے امیر المومنین کو نہیں پہچانا، ان کے مقام منزلت کو نہیں سمجھا، وہ اس کو سمجھیں گے، اور سمجھیں گے تو اس کو اپنا پیشوا مانیں گے، ان کے لیے ہدایت کا باعث ہوگا۔ اور خیبر کی طرف روانہ کر کے امیر المومنین سے فرمایا رسول خدا نے، اے علی، تمہاری وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دینا، ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے نا اس سے بہتر ہے۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے کے نتیجے میں، اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، وہ ہدایت ملتی ہے۔ یہ بعض علماء کرام کہتے ہیں، میں ایک صاحب کہہ رہے تھے میں نے 10 سال جو ہے نا وہ درس نظامی پڑھا ہے مدرسے میں، آج تک کسی نے ہمیں اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کتنے مجرم ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کے فضائل کو چھپاتے ہیں، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے نا، آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہے، جو ہے نا آپ تو اوپر سے سنتے ہیں علی کے فضائل کو چھپایا گیا، علی کے فضائل کو چھپایا گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ کس کتاب میں علی کی کس فضیلت کو ایڈی چوٹی کا زور لگا کے جو ہے نا وہ چھپایا گیا۔ من جملہ یہی وہ قرآن میں ہے، جو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرے اس پر جو ہے نا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیا یہ مباہلہ کا غلط ترجمہ ہوا ہے صرف اس لیے کہ علی کی فضیلت چھپ جائے اور وہ نفس رسول ثابت نہ ہو۔
علی نفس رسول ثابت ہوگا قرآن کی روشنی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد جس طرح رسول خدا تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اسی طرح رسول خدا کے بعد علی کو تمام مخلوقات سے افضل ماننا پڑے گا۔ لہٰذا کوئی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کوئی ادھر ہاتھ مار رہا ہے، کوئی کہتا تم اپنے آپ کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو بلائیں گے، کوئی کہتا ہم خود آئیں، تم خود آؤ۔ مولانا تقوی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے، تم اپنے لوگوں کو بلاؤ، ہم اپنے لوگوں کو بلائیں۔ اعلان کریں گے چلو بھائی، وہ مباہلے کے لیے وہ نصارہ کے ساتھ ہر جو کچھ ڈنڈا شنڈا ہے وہ لے کے وہ آ جائے، وہ ایسا تو نہیں ہوا نا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ امیر المومنین کو فضائل کو بیان کرنے کا صرف ایک اجتماعی بخشش نہیں ہے، ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور بہترین عمل لوگوں کو ہدایت دینا ہے۔ یہ امیر المومنین سے فرمایا، اور امام رضا یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے نا، یہ کام کرو، مہم تیز کرو، مہم کو تیز کرو، اہل بیت کے فضائل کو عام کرو، صحیح فضائل کو، ایسے ہی نہیں الٹے سیدھے باتیں ہیں جس میں حضرت علی پر الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت علی نے یہ فرمایا بارش میں برساتا ہوں، نبیوں کو میں برساتا ہوں، وہ سارے کام جو سورہ واقعہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں، حضرت علی نے فرمایا بارش بھی میں برساتا ہوں، نبیوں کو بھی میں بھیجتا ہوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل صورت بھی میں بناتا ہوں۔ یہ علی پر الزام ہے، بہتان ہے۔ وہ فضائل علی کے بیان کرو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، وہ بیان کرو، کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ لوگوں کو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اس لیے ہم نے یہ جو ہے نا وہ اس حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ امیر مومنین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے 70 فضائل سے نوازا ہے جو میرے علاوہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان میں سے ہم پڑھ رہے تھے 10 فضیلتیں کل پڑھ چکے۔ 11ویں فضیلت ہے اما الحادیۃ عشر فإنی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اپنے بارے میں رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، یا علی انت اخی وانا اخوک۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہ کہتے تھے انت اخی، یہ کافی تھا نا، تو اس سے خود بخود ثابت ہو جاتا کہ میں تیرا بھائی ہوں، ہاں تو میرا بھائی ہے، کافی ہے نا، اگر ہم دونوں بھائی ہیں، ہاں تو میرا بھائی ہے، اس لیے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، لیکن فرمائے اس پر اتفاق نہیں کیا، انت اخی وانا اخوک، ٹھیک ہے، تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ اچھا جی، یدک یدی، یدک فی یدی حتی تدخل الجنہ، ہم دونوں مل کے شانہ بشانہ جنت میں داخل ہوں گے نا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ میں ہوگا۔ ہاں، وہ دو ایک نعرہ لگا کے چلا گیا یا بیٹھا ہے بندہ۔ اچھا، یدک یدی، یہ کسی اور عالم میں تھے۔ اچھا جی، یدک فی الجنہ۔ اور 12ویں فضیلت فإنی سمعت رسول اللہ یقول یا علی مثلک فی امتی کمثل سفینۃ روح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ اچھا، یہ کچھ روایات جو ہے نا وہ اتنی عام ہو گئی ہے، عام نا، زیادہ عام ہونے کی وجہ سے بندہ رک کے ان فضائل کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، مثلا اہل بیتی، یا خود امیر مومنین کے بارے میں وہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ یہ عربی میں ایک جملہ ہے الکنایۃ ابلغ من التصریح، یعنی ایک بات اشارے کنایہ میں کی جائے نا، اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت واضح طور پر کہنے سے۔ اشارہ کنایہ جو ہے نا، چونکہ جو واضح طور پر ایک بات کی جاتی ہے اس میں دلیل نہیں ہوتی، اشارہ کنایہ میں ایک آپ کا مدعا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کتنی پیاری وہ ہے، فرمایا کہ
مثلک فی امتی کمثل سفینۃ نوح، میری امت میں تو ایسا ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اتنی پیاری تشبیہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جس طرح رسول کی وہ حضرت نوح کی کشتی میں آپ کے کہنے پر سوار ہونے والا نجات پا گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ سگا بیٹا بھی تھا حضرت نوح کا اور غرق ہو گیا۔ اچھا بھئی حضرت علی نے کشتی بنائی ہے جو ادھر جو ہے نا وہ سمندر میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کو، اور وہ ناخدا کے طور پر حضرت علی اس کو دنیا میں گھمائے پھر رہے ہیں۔ ہاں اشارہ ہے، کنایہ ہے۔ علی کی کشتی پر سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی کو اپنا پیشوا مان کے سارے عقائد بھی علی سے لو، اور عبادات اور معاملات کو انجام دینے کا طریقہ بھی علی سے لو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اشارہ اس بات پر ہے، ورنہ علی نے کوئی ایسے کوئی شپ نہیں ہے حضرت علی کی کہ وہ اس میں جو ہے نا بندہ سوار ہو جائے۔ کمثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہوا، دوسرے الفاظ میں جس نے اپنے علی کو اپنا پیشوا مان کے دین کو علی سے لیا، وہ نجا، وہ نجات پا گیا اور جنت میں چلا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرقا، جو علی کی کشتی میں سوار نہ ہوا، یعنی جس نے اپنا دین علی سے نہ لیا، وہ غرق ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، غرق ہونے کے بعد کدھر جاتا بندہ؟ ادھر۔ اچھا جی، اب ثالث عشر، 13ویں فضیلت یہ ہے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی بعمامت نفسہ بیدہ آت النصر علی اعداء اللہ فہزمتہم باذن اللہ۔ اب یہ کسی خاص جنگ کی طرف اشارہ ہے یا ہر جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہوں گا، جتنا مجھے حق پہنچتا ہے اتنا آپ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ آپ خود ہی تعین کریں کہ ہر جنگ میں ایسا کرتے تھے یا کسی خاص جنگ میں آپ ایسا کرتے تھے۔ فرمایا کہ رسول خدا نے اممی بعمامت نفسی بیدہ، ایسا نہیں کیا کہ وہ امامہ مجھے دے دیں اور کہے کہ یہ امامہ جو ہے میرا اپنے سر پر رکھو، نہیں، اپنا امامہ اٹھا کے اپنے دست مبارک سے میرے سر پر رکھا۔ اممی امامتی بیدہ، ہاں اپنے ہاتھ سے امامہ میرے سر پر رکھا۔ ودعا لی بدعوات النصر، اور میری فتح اور نصرت کی دعا مانگی، دعا مانگی اللہ تعالیٰ جمہوری اسلامی ایران کو۔ میں نے کل جمعہ کے خطبے میں کہا تھا، ہاں یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ اعلان 100 ایٹم بموں سے زیادہ طاقتور ہے۔ خدا کہتا ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ساری دنیا جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جائے، جس کا خدا کی ذات پر بھروسہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایٹم بم کے اندر اثر بھی خدا نے رکھا ہے۔ وہ خدا اگر چاہے تو یہ آگ جو ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے، اس سے جلانے کی صلاحیت کو سلب کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری ذات پر بھروسہ کرے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ میرا خیال میں انصاف کا تقاضا ہوگا، یہ جب علماء کی بعض اوقات کوئی ہوتی تھی نا نشید شیخ صاحب کے ساتھ، علماء ذاکرین کی یا سر ذاکرین کی، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی نا عالم دین ہے اور وہ کوئی مدرسہ بنانا چاہتا ہے یا کوئی اور اس طرح کا فلاحی پروجیکٹ، اور وہ پریشان ہو کہ پتہ نہیں اس کا پیسہ کہاں آئے گا، تو ایک بڑا آدمی زمیندار لینڈ لارڈ اور خاندار جو ہے نا وہ کروڑوں اربوں سے کھیلتا ہے، وہ اس مولانا صاحب سے کہے کہ آپ اپنا مدرسہ بنائیں، اس کے تمام تر اخراجات جو ہے نا بنانا بھی میری ذمہ داری ہے اور بنا کے اس کو چلانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ مولانا جیسے کہتے ہیں نا، یہ لفظ پنجابی کا ہے یا اردو کا ہے؟ بے چنتی، پنجابی کا ہے۔ میں نے بعض کالم نگاروں میں کوئی پڑھا ہے، اخبارات میں بھی، بے فکر ہو کر، فارغ البال، بے فکر یا بے چنتی ہو کے جو ہے نا وہ چلاؤ، میں آپ کی پشت پر ہوں۔ کہتے ہیں اس مولانا صاحب کوئی پریشانی ہوگی؟ یار اتنا بڑا لینڈ لارڈ کروڑ پتی جو ہے نا میرے پشت پر ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا اس کروڑ پتی پر جتنا اعتبار ہے اتنا خدا کی ذات پر اعتبار نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا بنے گا؟ ہاں
بنا تو لیا، اس کے بعد چلا سکوں گا نہیں چلا سکوں، ہزار شیطانی وسوسوں کا جو ہے نا بندہ وہ شکار ہوتا ہے۔ وہ خدا فرماتا ہے، خدا اللہ کی اس بات پر بھروسہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ہر جگہ پر ہے، مسجد بنا رہے ہیں، ادھر آپ مزید اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی کار خیر میں، یہ حدیث ہے، من کان للہ ینمو، نمو کا مطلب ہوتا ہے اگنا، ترقی کرنا، نہ رکنا۔ جو کام خدا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھائی، وہ G10 کی امام بارگاہ، وہ مسجد امام محمد باقر، وہ دیکھتے ہی دیکھتے عالی شان جو ہے نا وہ دونوں کی عمارتیں ہوتی ہیں، جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ علاقے میں چند ایک مومنین ہیں، اور پتہ نہیں کدھر سے علاقے جو ہے نا راتوں رات امام زمان جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتا ہے۔ اچھا جی، ذوات نصر اچھا جی، تو امنی بنفسہ، اپنے ہاتھ سے اپنا امامہ پہنایا، وَدَعَا لِي بِدَعَوَاتِ النَّصْرِ عَلَىٰ عَادِ اللَّهِ، اور دشمن پر فتح کی رسول خدا نے دعا مانگی۔ جس کے ساتھ رسول خدا کی دعا ہو اس کو کسی دشمن کے خوف یا اس کی طاقت کو جو ہے وہ خاطر میں جو ہے نا وہ نہیں لاتا۔ خدا کی ذات پر بھروسہ بھی ہو، ساتھ ساتھ رسول خدا کی دعا بھی اس کے شامل ہے حال ہو، خود بخود فتح و نصرت اس کے قدم چومے گی، اور چوم کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، غارق، ہاں، فَحَزَمْتُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس رسول خدا کی دعا کی برکت سے اور خدا کے اذن سے میں نے دشمنان اسلام اور خدا کو شکست دی۔ وَأَمَّا الرَّابِطُ عَشَرَ، ہاں مشاہدی آخری ہو، اگر آپ کہیں تو میں چلتا جاؤں گا، ویسا آج آپ کی کوئی کام۔ اچھا، اور 14ویں فضیلت ہے، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ يَدِي عَلَى ذَرْعِ شَاةٍ۔ اچھا، ایک مرتبہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے نا اپنا ہاتھ ایک ایسی بکری کے تھن کے اوپر رکھوں کہ قد یبس ذرعها، عرصے سے اس کا دودھ خشک ہے، ہاں اس کا دودھ خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کچھ بھی نہ کرو، ہاتھ لگاؤ اس کو، اس کو ہاتھ لگاؤ ذرعها۔ فقلت یا رسول اللہ بل امسح انتا، یہ بڑے دلچسپ ہے، یا رسول اللہ ہاں آپ کی موجودگی میں آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ معجز نما ہے، آپ اپنا ہاتھ رکھیں، مجھ سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھو یا اس کو ہاتھ لگاؤ؟ فقلت یا رسول اللہ امسح انتا، فقال یا علی فعلک فعلی، تیرا کام میرا کام ہے۔ دیکھیں نا، نکل گیا بندہ۔ اچھا جی، فَإِنَّ فعلک فعلی فَمَسَحْتُ عَلَيْهَا يَدِي، ہاں میں نے اس کو یوں ہاتھ لگایا دیا، فَدَرَّ عَلَيَّ مِن لَبَنِهَا، ہاں اس کا دودھ جو ہے نا وہ نکل آیا، فَسَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَرْبَةً، میں نے اس میں سے ایک گھونٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ ثم اتت عجوزۃ فشکت الظمآ، پھر ایک بڑھیا آئی، اس نے بھی کہا کہ جو مجھے ابھی وہ بھوک نہیں ہے، کہا کہ پیاس لگی ہے نا، تو میں نے اس کو پانی کی جگہ وہی دودھ جو ہے نا اس کو پلایا۔ اچھا جی، فسقیتها، اس کو بھی میں نے پلایا۔ فقال رسول اللہ انی سألت اللہ عز وجل ان یبارک فی یدک، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ اللہ تمہارے ہاتھ میں برکت ڈالے، خدا سے دعا کی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں برکت ڈالے۔ یا ففعلا، چنانچہ اللہ نے بھی میری دعا کو قبول فرمایا۔ یہ برکت ہی ہے نا، ایک خشک جو ہے نا وہ اس پر ہاتھ لگائیں اور دودھ نکل آئے، جیسے کہ آج اس نے بچہ دیا ہے، یہ معجزہ ہے رسول خدا کا بھی اور امیر المومنین کا بھی۔ چن کے مستند روایات کو، اور خصوصاً اہل سنت کے مستند روایات سے، وہ ایک صاحب اس کے چینل پر کہہ رہے تھے بھئی بخاری میں لکھا ہوا ہے حضرت علی سے رسول خدا نے فرمایا تو میرے بعد امام اور خلیفہ ہے،
یہ اور پھر کیا کیا بات رہ جاتی ہے بھائی. اچھا وہ آگے سے کہہ رہا تھا کیا بخاری اس کا قائل بھی تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے قائل نہیں تھا تو لکھا کیوں ہے؟ ہاں سنیں یہ فیصلہ کن بات نہیں ہے. وہ جو کتاب خدا کے بعد قرآن کے بعد سب سے معتبر ہے اور اس کے اندر اتنے کلیئر کہے کہ تو میرے بعد امام اور خلیفہ ہے، اور پھر کیا کہنا چاہیے تھے رسول خدا کو جو نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. فضائل کو بیان کرو، کسی کی دلاداری کی بھی ضرورت نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے. صرف علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل بیان کرو، جس طرح ابراہیم زقزاقی نے بیان کیے. 20 ملین لوگوں کو امیر مومنین کی امامت کا قائل کیا. 20 ملین، 2 کروڑ تاریخ کا معجزہ ہے. اللہم انا نسألک باسمک العظیم العظیم الاجل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ.